دوسرا موضوع جو مہم ہے وہ ہے کشمیر میں 2 ہفتے پہلے ایک بہت ہی عظیم رہنما کشمیر کے شیعہ عالم دین مولانا عباس انصاری رحمۃ اللہ علیہ وفات پا گئے ہیں۔ یہ حریت کانفرنس کشمیر کی آزادی کی جو مشترکہ ایک جماعت ہے، آزادی پسند جو جماعتیں مل کے ایک تنظیم بنائی ہوئی تھی، اس کے چیئرمین، مرکزی چیئرمین بھی رہ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور خداوند تعالیٰ ان کے اہل خاندان کو صبر دے۔ ہم تعزیت تسلیت تمام ملت کشمیر کو اور تمام ان کے اہل خاندان کو اور خصوصاً مکتب تشیع کے پیروکار اہل کشمیر کو تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں۔ اس شخصیت کا کردار بہت ہی عظیم رہا ہے، یعنی ایک تو انقلابی تھے، مبارز تھے اور کشمیر کی آزادی کے خواہاں تھے۔ بہت سارے باقی مشہور اور معروف لیڈروں سے بڑھ کر تھے صلاحیت میں اور اقدامات میں۔ زندان میں رہے ہیں، جیلوں میں رہے ہیں اور بھرپور ایک سیاسی کردار انہوں نے کشمیر کے اندر ادا کیا ہے، اور خصوصاً اس عنوان سے بھی کہ ہندوستان بھر میں اور کشمیر میں یہ تأثر دیا جاتا تھا کہ شیعہ آزادی کی تحریک میں شامل نہیں ہیں۔ بعض اوقات شیعہ گروپوں کی طرف سے یا ایسا اقدامات ہوتے تھے، کوئی حرکت، کوئی بیان اس نوعیت کا انجام پاتا تھا جس سے یہ تأثر ملتا تھا۔ مثلا جیسے مودی کے ساتھ بعض علماء ہندوستان کے انہوں نے اتحاد کیا ہوا ہے، مودی کے ہر جرم کی حمایت کرتے ہیں، ہر جنایت کی حمایت کرتے ہیں، اور اس کو یہاں تک کہتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف لڑنے کے لیے ان علماء کو بھیجا جائے، بارڈر کے اوپر یہ لڑے، اور مودی صاحب کو ان کا یہ مطالبہ قبول کر لینا چاہیے، ایک موقع ان کو دینا چاہیے کہ یہ پاکستان کے بارڈر پہ آئیں اور پھر انہیں سمجھ آ جائے کہ پاکستان اتنا ترنوالا نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہو۔ یعنی اس حد تک آگے گئے ہیں بعض علماء نام نہاد۔ چونکہ تھوڑے ہیں، کمزور ہیں، تو کمزور طبقہ بسا اوقات ذلت میں اپنی عافیت سمجھتا ہے کہ ذلیل رہیں محفوظ رہیں، ذلیل رہیں خوشحال رہیں، ذلیل رہیں ذلت میں خوشحالی، ذلت میں امن، ذلت میں سلامتی، ذلت میں، یہ تاریخی طور پر ہے، انسانوں کا ایک گروہ ذلت میں اپنی عافیت سمجھتا ہے۔ اس وجہ سے ان لوگوں کی وجہ سے بھی یہ تأثر پیدا ہوا تھا کہ شیعہ نہ آزادی کی تحریک میں شامل ہیں، نہ کشمیر کے حامی ہیں، نہ ہندوستان کے اندر ظلم و بربریت کے مخالف ہیں۔ یہ غلط ہے، یہ تہمت ہے، یہ چند افراد کے اقدامات سے یہ غلط تأثر قائم ہوا ہے۔ ہندوستان کے اندر شیعہ بیدار ہیں، علماء ہیں، آگاہ ہیں، اور اپنی حد تک وہ جو ہو سکتا ہے وہ کام کرتے بھی ہیں، خصوصاً کشمیر میں۔ اور کشمیر میں مولانا عباس انصاری مرحوم مبارزے کا ایک آئیکن تھے، ایک علامت سمجھے جاتے تھے آزادی کی تحریک کے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جو یہ کہتے تھے کہ خود کشمیر کا حق کشمیریوں کو دیا جائے، نہ پاکستان کو نہ ہندوستان کو۔ اور یہ بہترین موقف کشمیر کے بارے میں یہ ہے، اور یہ کشمیر کا حل ہے کہ جب تک کشمیر پہ دعویدار پاکستان ہے، جب تک کشمیر پہ دعویدار ہندوستان ہے، تو آزادی کا مطلب پاکستان کے ساتھ الحاق سمجھا جاتا ہے، اور بعض آزادی کا مطلب ہندوستان کے ساتھ الحاق سمجھا جاتا ہے۔ ان دونوں شکلوں میں کشمیریوں کے لیے راہ نجات نہیں ہے۔ بہترین راہ حل یہ ہے کہ خود کشمیریوں کے اوپر چھوڑ دیا جائے، وہ کیا چاہتے ہیں، ہندوستان سے ملنا چاہتے ہیں، پاکستان سے ملنا چاہتے ہیں، یا خود مختار ملک بن کے رہنا چاہتے ہیں، آزاد ملک بن کر رہنا چاہتے ہیں۔ مرحوم عباس انصاری ان لوگوں میں سے تھے جو کہتے تھے جو کشمیری فیصلہ کریں، اور زیادہ رجحان کشمیری قیادت کا
ایسا تھا کہ ہم خود مختار رہیں. کشمیر ایک مملکت تاریخ میں ہمیشہ ہندوستان کا حصہ نہیں رہا، بر صغیر میں تھا. جیسے بنگلہ دیش اب ہندوستان نہیں ہے، پاکستان ہندوستان نہیں ہے، سری لنکا ہندوستان نہیں ہے، کشمیر بھی کبھی بھی ہندوستان نہیں تھا. آپ تاریخ میں کتابوں کا مطالعہ کریں، تاریخ کی کتابوں کا یا علمی کتابوں کا، ہمیشہ کشمیر و ہند اور کشمیر عطف کے ساتھ، ہند کے ساتھ کشمیر کا ذکر علیحدہ منفرد مستقل آتا تھا. تو کشمیر کی جو آزادی کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر مستقل مسلمانوں کا ایک خطہ ہے اور اس کے اوپر ان کو حق بنتا ہے. اور مرحوم عباس انصاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس نظریے کے قائل تھے وہ. اور ابھی بھی یوں نہیں کہ شیعہ غلامی کے قائل ہیں یا ذلت کے قائل ہیں، نعوذ باللہ. اگر کوئی ایک آدھ فرد ایسا ذلیل نکل آتا ہے، ستم پذیر نکل آتا ہے، ہر سرزمین میں ہے، پاکستان میں بھی ہیں، ایران میں بھی ذلت پذیر ہیں، عراق میں بھی ہیں، لبنان میں بھی ہیں. ہم سمجھتے ہیں لبنان کے سارے شیعہ حزب اللہ اور عراق انقلابی ہیں، ایسا نہیں ہے. لبنان کے اندر ایسے شیعہ ہیں جو ذلت چاہتے ہیں، جو دشمنوں کے ساتھ ابھی بھی ملے ہوئے ہیں. سید حسن نصر اللہ کے سب سے زیادہ مخالف اور دشمن بھی ہیں شیعہ، ابھی بھی موجود ہیں. بلکہ بعض تو حزب اللہ سے کٹ کے، حزب اللہ کے جو پہلے جنرل سیکرٹری تھے دبیر کل، وہ اس وقت سید حسن نصر اللہ کے مخالف، حزب اللہ کے مخالف ہیں.